خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، اگر استحکام پاکستان پارٹی کی بات کی جائے تو ان کا جو الیکشن میں میرے خیال میں جو بیانیہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نشانے پہ رکھنا ہے۔ یعنی کہ اب تک ان کے جتنی بھی ان کے جلسے ہوئے ہیں، ان کے جتنی بھی آج کل پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، وہ ان کا جو نشانہ ہے، وہ تنقید ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے اور عثمان بزدار ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اسی بیانیے کے ساتھ ہی جو 2024 میں جنرل الیکشن ہے اس میں جائیں گے۔ تو عوام کو وہ بتائیں گے کہ عمران خان برا ہے، عثمان بزدار برا تھا، عثمان بزدار نے پنجاب کو کچھ نہیں دیا، عثمان بزدار نے پنجاب کے ساتھ غداری کی ہے، عمران خان نے ہمارے ساتھ بڑا برا کیا ہے۔ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں کافی حد تک کہ عثمان بزدار نے پنجاب کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے پنجاب کو اتنی کچھ نہیں دیا جتنی انہوں نے دینا تھا۔ لیکن اس بات سے کچھ حد تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا؟ آپ بھی تو پنجاب اسمبلی کا حصہ تھے۔ مراد راز صاحب دیکھ لیں، علیم خان دیکھ لیں، اور بھی جہانگیر ترین کی جو گروپنگ تھی اس میں جتنی بھی ایم پی ایز آتے ہیں تو وہ اس کے کیبنٹ کا بھی حصہ تھے عثمان بزدار کی کچھ ایم پی ایز، اور اس میں سے زیادہ تر کیا سارے جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا بھی حصہ تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ٹائم تک ان کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہوتے رہے ہیں، ان کی یہ جو چیزیں بھی چاہتے تھے وہ ان کی پوری ہوتی رہی ہیں۔ اس ٹائم نہ ہی عمران خان خراب تھا، نہ ہی عثمان بزدار غلط تھا۔ ہاں، کہیں حد تک عثمان بزدار کی بات ہوتی تھی، لیکن اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار اتنی غلط تھا عوام کے لیے، آپ کے لیے، پنجاب کے لیے، تو آپ نے اس کے خلاف بائیکاٹ کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کا ہر جو اجلاس ہوتا تھا وہ اس میں آپ ہوتے تھے۔ وزیر تعلیم جو ہے وہ مراد راز صاحب خود تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو صوبائی وزارتیں تھیں وہ بھی ان لوگوں کے پاس تھی۔ تو انہوں نے اس ٹائم یہ باتیں کیوں نہیں کی کہ عثمان بزدار یہاں پہ غلط کر رہے ہیں؟ آج جب پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا گیا ہے، اس سے ایک نئی پارٹی نے جو جنم لیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی نے، تو اس میں اب لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں اور مختلف جو ورکر کنونشنز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ عمران خان بڑے غلط تھے، عثمان بزدار نے غداری کی ہے۔ تو بھائی اگر اس نے غداری کی ہے تو آپ کتنی سچے تھے؟ آپ نے مشکل وقت میں کتنی ساتھ دیا ہے عمران خان کا؟ آپ نے بھی تو ایک لمحے میں پارٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وفاداری آپ میں بھی نہیں ہے۔ اگر وہ غلط تھے تو اس سے پہلے آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے تھا۔ جب سے یہ حکومتیں گئی ہیں، وزارتیں گئی ہیں، ایم پی ایز شپ جب سے گئی ہے، اس کے بعد ایک نئی پارٹی نے جنم لیا ہے تو سارے آ کے اسی پارٹی میں بیٹھ گئے ہیں، جیسا کہ 2002 میں نون لیگ کو توڑ کے کاف لیگ بنائی گئی تھی۔ خیر آج تو وہ دونوں ایک ہی جو وہ پلیٹ میں کھاتے ہیں، وہ مل گئے ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اور استحکام پاکستان پارٹی کا کبھی بیانیہ ایک بن سکے گا۔ اور جلسوں میں عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، چینی فری دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پٹرول فری دیں گے اور بھی بہت ساری سہولیات دیں گے، یہ ان کا منشور ہے۔ تو میں جہانگیر ترین صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا چینی آپ کے انڈر نہیں ہے؟ جو شوگر ملز ہیں وہ کتنی ہیں آپ کی؟ تو آپ چینی تو عوام کو فری تو کیا سستی تو دے نہیں سکتے، تو آپ ان چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں جو آپ کے ابھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو ابھی وہ چیزیں عملی کام کر کے دکھانا ہوتا ہے سیاست میں، اس کے بعد جا کے عوام آپ کے اوپر اعتماد کرے گی۔ ایسے آپ راگ تو الاپتے رہیں گے، جلسوں میں ایسا کرتے رہیں گے، پریس کانفرنس میں ایسا کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو ایک بیانیہ ایسا بنانا چاہیے جو کہ عوام بھی مان جائے۔ ایسا ایک بیانیہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ عمران خان غلط تھا، عثمان بزدار غدار تھا اور پنجاب کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ یہ باتیں جو تھیں وہ ہو چکی ہیں، اور عموماً ہر حکومت میں، ہر الیکشن میں یہی دیکھا جا رہا ہے اور یہی ہوتا آیا ہے کہ جو بھی پارٹیز ہوتی تھی وہ الیکشن میں جب بیانیہ بناتی تھیں تو وہ اس الیکشن سے جو پہلے حکومت ہوتی تھی اس کے اوپر تنقید کرتی تھیں
کہ بجائے آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر تنقید کرنے کے، کیونکہ پچھلے 16 ماہ میں انہی کی حکومت رہی ہے، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، تو آپ کو پی ڈی ایم کا جو کارنامے ہیں وہ بتانے کی بجائے آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں عوام اب جو ہے وہ بڑی سمجھدار ہو چکی ہے، اب وہ اس طرح کی بے وقوف نہیں بنے گی، اتنی جلدی بھی بے وقوف نہیں بنے گی۔ جیسا کہ پہلے ایک 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے ایک ساؤتھ پنجاب میں ایک گروپ بنایا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ ایک صوبہ بنا دیا جائے گا، عمران خان نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اس میں صوبہ بن جائے، لیکن کچھ اس گروپ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ صوبہ بن جائے، لیکن وہ اس چیز کو، اس بیانیے کو لے کے آگے انہوں نے الیکشن تو جیت لیے ہیں، انہوں نے ایم پی ایز ایم این ایز شپ تو لے لی تھی، لیکن انہوں نے اسمبلی میں جا کے کتنی دفعہ اس چیز کی آواز اٹھائی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو بننا چاہیے، ایک صوبہ ہونا چاہیے، کسی نے نہیں آواز اٹھائی۔ میرے خیال میں 2 سے 3% جو ایم پی ایز ایم این ایز ہوں گے انہوں نے بات کی ہے، اس کے علاوہ آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ تو آج ایک نئی پارٹی نے جنم لیا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، اب بیانیہ جو ہے وہ الیکشن میں یہی لے کے جائیں گے کہ عمران خان نے، عثمان بزدار نے پنجاب کو اور پاکستان کو ختم کر دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلے 16 ماہ میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دی تھی، انہوں نے بھی بہت سارے غلط کام کیے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 100 دنوں میں جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے گا، ان کا صرف سیاسی مقصد تھا، سیاسی بیانیہ تھا کہ یہ جو پورا گروپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائے اور ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو اب عوام کو یہی چاہیے کہ جو اصل بیانیہ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کس پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، کیا وہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ چیز کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نون لیگ، ایم کیو ایم، باب پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، ان کا اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا تو اتحاد ہو بھی گیا آفیشلی طور پہ، لیکن جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں، وہ کبھی کس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج نواز شریف بھی کوئٹہ میں جانا ہے انہوں نے، اور وہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں مذاکرات ہوں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ اتحاد کریں گے۔ تو اب نون لیگ کو آگے لانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے، بلوچستان میں بھی اتحاد کیا جائے، پنجاب میں بھی میرے خیال میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ الیکشن سے چند دن پہلے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے گی۔ اتنی اتحاد بنانے کے بعد اگر آپ ہار جائیں گے تو اس سے کیا فائدہ کہ آپ اتحاد بنائیں گے؟ آپ نے 16 پارٹیوں کا اتحاد بنا کے دیکھ لیا ہے، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی کس طرح آپ نے اس حکومت کو چلایا ہے۔ آج جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ہم نے بنوایا تھا وزیر اعظم، زرداری صاحب یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے حکومت اچھی طرح سے نہیں کی ہے، اس ٹائم وہ بھی کہتے تھے کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ تو یہ سارا جو سیاسی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے عوام کو بیوقوف تو آپ بنا رہے ہیں، لیکن اب آپ کو ایسی سیاست کرنی چاہیے جو حقیقی سیاست ہو، جو جمہوریت جو چاہتی ہے وہ والی سیاست آپ کو کرنی ہوگی، تاکہ عوام کا بھی بھلا ہو، ملک کا بھی بھلا ہو۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہر پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، وہ الیکشن کیمپین اپنی کر رہے ہیں، وہ جب چاہیں جس جگہ پہ چاہیں وہ درخواست دیتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر ان کی درخواست قبول کر لیتے ہیں اور وہ جلسہ کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے پہلے تو وہ اجازت ہی نہیں دیتی، اگر وہ اجازت دیتی بھی ہے تو وہاں پہ جو پولیس ہے وہ دھاوا بول دیتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، وہاں پہ کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، سارا جو نظام ہوتا ہے جلسے کا اس کو درم برم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اس علاقے میں۔
جیسا کہ آپ دیکھ لیں پچھلے ہفتے جو ہے وہ کراچی میں ہونا تھا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا، اجازت بھی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو پولیس تھی وہاں کی، پوری کراچی کی پولیس اسی ایک جگہ پہ لگا دی گئی تھی. وہاں پہ نفری پہنچ جاتی ہے، وہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، وہاں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، اس طرح کا خوف و ہراس وہاں علاقے میں پھیلا دیا جاتا ہے. تو کیا یہ پارٹی سیاسی پارٹی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کیا اس کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی الیکشن کمپین جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے کر سکیں؟ ان کو حق ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. یہ ادارہ ہی اسی لیے ہے کہ جو اچھے طریقے سے شفاف طریقے سے الیکشن کروا سکیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو نوٹس بھیجیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ خود اس چیز میں میرے خیال میں ملوث ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف آزادانہ طور پہ اپنی الیکشن کمپین کر سکے. تو میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن کی جو کمپین ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں، جیسا کہ نون لیگ جلسے کر رہی ہے، ورکر کنونشن کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی یہی ذرائع کے مطابق یہی خبر ہے کہ وہ پنجاب سے ہی اپنی الیکشن کمپین شروع کریں گے. تو ساری سیاسی پارٹیوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے کارکنوں کو نکال سکیں، جلسے بھی کر سکیں، جلوس بھی کر سکیں اور ورکر کنونشن بھی کر سکیں. تو یہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز میں ملوث ہوں. ان کو اس چیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ان کو پولیس کو، کراچی پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، یا اس کے علاوہ پنجاب پولیس ہو، KPK پولیس ہو، جتنی بھی پورے ملک میں پولیس ہے، اگر وہ روکتی ہے تو ان کو نوٹس بھیجنا چاہیے، اور جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں ان کو سزا دلوانی چاہیے. آج کے لیے ناظرین اتنے ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.